کی کفالت میں تھے۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا بہت دھیان سے، بہت پیار سے، محبت سے ان کا خیال رکھا، ان کو پالا، ٹھیک ہے، بلکہ اپنے بیٹے علی سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چچا ہیں ابو طالب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سالوں تک، تقریباً جب آپ کی عمر یا سمجھو 40 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہے، 40 ایئرس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو طالب جو ہیں آپ کے چچا تھے جنہوں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ اب ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اب کیونکہ جیسے اب ہمارے بچوں کو ہم سکولز بھیجتے ہیں، مدرسے بھیجتے ہیں، تو پہلے ویسے پڑھنے لکھنے کا دور نہیں تھا، ٹھیک ہے، اسکول نہیں تھے یا مکاتب، ایسا کچھ یہ نہیں تھا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ امی تھے، ٹھیک ہے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے، کہتے ہیں عربی میں ماں کو، ٹھیک ہے، اور ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے نا، بچہ تھوڑی نا ڈگری لے کر پیدا ہوتا ہے، تو بچہ امی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا گیا۔ امی یعنی وہ شخص جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اب یہاں پر آپ لوگ کنفیوز مت کر لو کہ امی مطلب وہ ہم جس کو نعوذ باللہ جاہل بولتے ہیں، ان پڑھ بولتے ہیں، یہ ورڈ نہیں یوز کیا گیا، یہاں پر امی کہا گیا جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن باقی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، ہر چیز میں، صرف آپ کو لکھنا، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اتنا ہی نہیں آتا تھا، باقی سب میں چالاکی تھی، باقی سب بہت عقل مندی سے کام کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کنفیوز مت کر لو، کیونکہ اگر کبھی لائف میں کوئی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی غلط بولے کہ ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو آپ کو یہ بات آلریڈی پتہ ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے معصوم ہوتا ہے، اس کو امی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ استعمال نہیں کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بن جائے، اوکے، کیونکہ یہ بات تب بھی ثابت ہوتی ہے جب آپ نبی بنائے گئے تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اقرا، اقرا کا مطلب ہے پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا امی، میں امی ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کا دھیان رکھنا ہے، یہ چیز آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہنا۔ تو اس وقت اسکولس وغیرہ کی کوئی یہی نہیں تھی، اپارچونیٹی بھی نہیں تھی کوئی ویسی وہاں پہ، ایک سیکنڈ رکو، کوئی ایسی سہولیت بھی نہیں تھی، تو اس کے لیے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اوکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہوئے باقی سارے تجارتی کام، بزنس کے جو کام ہیں، وہ سب کچھ آپ سیکھ کے اس میں ماہر ہو چکے تھے، آپ ایک دم اس چیز میں ماہر ہو چکے تھے، اور ہر چیز، کاروبار کس طرح سے کرنی ہے، تجارت کس طریقے سے کرنی ہے، آپ بخوبی جانتے تھے۔ تو جب آپ کے چچا تجارتی قافلہ لے کر کہیں جاتے تھے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش جتائی کہ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اور اس وقت ابو طالب جو ہیں شام کا سفر کر رہے تھے، شام سیریا، ٹھیک ہے، سیریا جسے کہتے ہیں وہی شام ملک ہے، تو وہاں پر جانے کا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ 12 ایئرس کے تھے تو آپ کی بات مان کر آپ کے چچا ملک شام ان کو لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جب یہ سفر پہ نکلے تو بصرہ پہنچے، بصرہ شام کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ پہنچے۔ اس وقت جزیرۃ العرب کا رومی جو یہ ہے دارالحکومت ہے، یہ شہر تھا۔ تو یہاں پر ایک راہب، جرجیس نامی ایک راہب جو تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس راہب کا لقب تھا بحیرہ، راہب کا نام جرجیس ہے، لقب اس کا بحیرہ ہے، یاد رکھو یہ بات، راہب کا نام جرجیس اور لقب جو ہے بحیرہ ہے، وہ بہت فیمس تھا اس وقت۔ تو جب قافلہ وہاں پر پڑاؤ ڈالتا، یہ راہب کبھی کسی کو ویلکم کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں جاتا تھا، لیکن جب یہ قافلہ آیا مکہ سے تو یہ خود اٹھ کر گیا، اور اس نے ابو طالب کو جا کر کہا کہ دیکھو اس بچے کو شام مت لے کر جانا، کیونکہ یہ آخری نبی ہے
اور اس کی جان کو خطرہ ہے. اگر کسی نے یہ نشانیاں دیکھ لی بچے کے اندر تو اس کو جان سے مار دیں گے، تو اس کو بہتر ہے یہیں سے پلٹا دو. یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جانا؟ تو وہ راہب کہتا ہے کہ جب یہ آ رہا تھا کبھی کوئی درخت کی ٹہنی یوں ہی کسی کے آگے نہیں جھکتی، پتھر کسی کے آگے نہیں جھکتے، لیکن میں نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنیاں جو ہیں جھکنے لگی تھی، پتھر جو ہے جھکنے لگے تھے، اور اس بچے کے مونڈے پر ایک نبوت کی مہر ہے. مہر کہتے ہیں جیسے سٹیمپ سیل ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مہر. تو یہ جو ہے ایک ایپل کے سائز کی ایک مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیک سائڈ جو شولڈر جو ہڈی ہوتی ہے نا ہمارے آرم کی، وہاں پر ایک مہر ہے، وہ نبوت کی مہر ہے. تو اس کے لیے آپ اس بچے کو نا واپس بھیج دیجئے ورنہ اس کے جان کو خطرہ ہے. یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کے والد جو ہیں بڑے یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ ان کی کفالت میں اس بچے کو دیے تھے. اب اس بچے کو کچھ ہو گیا تو آپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں وہیں سے ان کو واپس بھیج سکتے ہیں. تو ان کو کیا کرتے ہیں مکہ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضد نہیں کرتے، میں کیوں جاؤں، کس لے جاؤں، کچھ بھی نہیں پوچھتے اور خاموشی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ واپس جوں توں کر کے واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مہر نبوت جو ہے یہ کاندھے کے نیچے جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا، ہماری شولڈر کا جو جوائنٹ ہے، نرم جو ہڈی ہے وہاں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے. تو یہ ساری نشانیوں سے وہ راہب سمجھ گیا تھا کہ یہ جو ہے آخری نبی ہیں اور یہ آگے گئے تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا. تو اب یہاں سے یوں ہی وقت نکلتا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کسی کے ساتھ نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے. اگر کوئی گالی گلوچ کرتا تھا تو وہاں سے اٹھ جاتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، مورتیوں کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے، مورتیوں سے دعا بھی نہیں مانگتے تھے، کچھ بھی نہیں. یہ بہت ہی مطلب ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی تھی، یہ جوا کھیلنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو ناحق مارنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، ان کو بچپن ہی سے یہ باتیں جو ہیں وہ پسند نہیں آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے دور رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کیا کرتے تھے. اوکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم جس پر ظلم کیا جاتا ہے ان کی ہمیشہ حمایت کیا کرتے تھے. ایسے ہی مکہ میں ایک جنگ ہو گئی تھی. یہ عرب کے لوگ ہیں نا، بڑے لڑاکو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بات بات میں آپس لڑتے جھگڑتے ہیں. اور ان کے اندر آپ کبھی کیمل دیکھو، کیمل کیسے ہٹ دھرم ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، ایک دم ضدی قسم کا جو جانور ہے وہ کیمل ہے. تو کیمل کے اندر ضد ہٹ دھرمی، اگر اس کو اٹھنا ہوگا تو اٹھے گا، کوئی زبردستی اس کو کھڑا نہیں کر سکتا. اور اگر کیمل کو غصہ آ جائے نا تو آپ کے منہ پہ تھوک کے چلا جاتا ہے، لٹرلی تھوکتا ہے. کبھی آپ دیکھنا یہ چیز سرچ کر کے، اینگری جب ہو جاتا ہے کیمل تو وہ لٹرلی کیا کرتا ہے منہ پہ تھوکتا ہے. تو یہ بہت ڈھیٹ قسم کا جانور ہوتا ہے. تو جی جیسے کیمل ڈھیٹ ہوتا ہے نا، ویسے ہی عرب کے لوگ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، لڑائی جھگڑا لڑاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہت پہلے، بہت سالوں پہلے گھوڑ دوڑانے کی کوئی ریس ہو رہی تھی، اس میں گھوڑا 1 انچ کسی کا آگے پیچھے ہو گیا تھا. اس بات پہ جو ان کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، وہ لڑائی 40 سال تک چلی. کین یو امیجن؟ ایک رننگ ریس ہے اور جو لائن مارک ہوتی ہے، مارک والی لائن سے کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو اس بات پہ لڑائی ہوئی اور وہ 40 ایئرس تک لڑائی چلی. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ضدی لوگ ہوں گے. تو ایسے ہی ان کے درمیان بکر اور تغلب نامی 2 قبیلے، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی گھوڑ دوڑانے کی جو 40 سال تک چلی تھی. اور ایسے ہی ایک اور ان کے درمیان کوئی بحث ہو گئی، خاندانوں میں کوئی لڑائی آ گئی اور یہ لڑائی بہت زیادہ پھیلنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس لڑائی کو روکا جائے، اس لڑائی کو جو ہے ختم کیا جائے، اس لڑائی کو روکا جائے. اس لڑائی سے بہت ساری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بہت سارے بچے یتیم ہو رہے ہیں. لیکن آپ چھوٹے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے، بٹ کچھ نیک لوگ جیسے کہ عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ بہت سارے نیک لوگ جو تھے، سب لوگوں نے ارادہ کیا کہ اب کوئی جنگ نہیں کرے گا اور ہم ان یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں گے، عورتوں کی مدد کریں گے، بوڑھوں کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو ڈیسیجن لیا گیا اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. ٹھیک ہے، فضل والوں کا قول اور قرار. تو ایسے ہی وقت بیتتا گیا. پھر ایک دن کا واقعہ آتا ہے. اب مکہ جو ہے نا وہ دنیا کے سینٹر میں، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کعبۃ اللہ دنیا کے بیچوں بیچ ہے، سینٹر پوائنٹ آف دی ارتھ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے کریکٹ اپوزٹ جو ہے بیت المعمور ہے.
تو چونکہ یہ دنیا کے بیچوں بیچ ہے اور اس کے اطراف پہاڑی علاقہ ہے، اگر کبھی طوفان آتا، بارش ہوتی، تو سارے بڑے پتھر پہاڑوں سے نیچے اترتے تھے اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکرا جاتے تھے. اور اس وجہ سے اس بار جب طوفان آیا، بارش آیا، تو کعبۃ اللہ کی دیواروں میں درار پڑ گئی، تھوڑا سا کریکس آ گئی. تو سب لوگوں نے سوچا کہ کعبے کی دیواروں کو نا اسٹرانگ کیا جائے، واپس سے ان کا کنسٹرکشن کیا جائے. تو سب لوگ اس کام میں لگ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، سب دیواریں جو ہے سیٹ ہو جاتی. لیکن اب ایک پرابلم آتی ہے، وہ ہے حجر اسود، جو کالا پتھر ہوتا ہے نا، وہ پتھر رکھنا. اب یہ پتھر بہت مقدس ہے اور اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے کسی ایک کو تو رکھنا پڑے گا. اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب اگر کسی نے رکھا، کوئی ناراض ہو گیا تو پھر جنگ ہوگی اور پھر لڑائی ہوئی تو بہت برسوں تک لڑائی چلے گی. اس کا کوئی تو سلیوشن نکالنا پڑے گا. تو انہی میں سے ایک آدمی کیا کہتا ہے، ایک کام کرتے ہیں، آج کچھ نہیں کرتے، کل دوسرے دن سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ میں، کعبے کے صحن میں انٹر ہوگا، وہ جو بھی بولے گا ہم اس کی بات مان لیں گے. تو سب لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، بولتے ٹھیک ہے. دوسرے دن جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہیں وہ کعبے کے صحن میں آتے ہیں اور سب خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ محمد جو ہے صادق ہے، امین ہے، غلط باتیں نہیں کرتے، غلط فیصلے نہیں کرتے، اور یہ آ چکے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ڈیسیجن سنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ایک چادر منگاتے ہیں، بڑی سی چادر منگا کر پتھر کو اس میں رکھ دیتے ہیں اور سب سرداروں سے کہتے ہیں کہ چلو چادر کو اٹھاؤ اوپر. جب سب سردار چادر کو اٹھاتے ہیں تو پتھر سینٹر میں آ جاتا ہے. جب کوئی ہیوی چیز ہم اٹھائیں گے اوپر کپڑے میں رکھے ہیں تو وہ سینٹر میں آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو اٹھا کے کعبے میں لگا دیتے ہیں اور اس سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا اور سب کچھ خوش بھی ہو جاتے ہیں. تو اس حکمت کے ساتھ آپ نے ایک بڑی لڑائی ہونے سے روک دیا تھا، ورنہ تب بھی لڑائی ہونے کے چانس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. چند پیسوں مطلب تھوڑی بہت ان کو اس کی سیلری دی جاتی تھی، اس پر آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمارے اندر ایک عادت ہوتی ہے، جب بچے پڑھائی لکھائی نہیں کرتے تو ہم ان کو بولتے ہیں تم تو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہو، تم آگے چل کے گائے بھینس بکریاں ہی چراؤ گے. ہم اس کو بہت حقیر چیز سمجھ کے بولتے ہیں، لیکن یہ چیز کا تانا کبھی بچوں کو نہیں دینا، کیونکہ وقت کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نبی نے بکریوں کو چرایا ہے. اور بکری میں ایک عادت ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اونٹ کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے، ویسے ہی بکری میں عاجزی ہوتی ہے، سمپتی ہوتی ہے، کائنڈنس ہوتی ہے. اور انسان جو جانور پالتا ہے نا، اس کا ریفلیکشن انسان کے اندر آنے لگتا ہے. اس سائیکولوجی بھی کہتی ہے اور اسلام بھی کہتا ہے. تو جو بکریاں پالتا ہے ان کے اندر عاجزی، کائنڈنس، سمپتی، رحم دلی آٹومیٹکلی ان کے اندر آ جاتی ہے. جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ضدی اور ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مکہ والے. جو گھوڑا پالتے ہیں، گھوڑا ایک دم نڈر جانور ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا، اسٹرانگ، اسی لیے گھوڑے کو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. تو جو گھوڑا پالتا ہے اس کے اندر سے ڈر چلا جاتا ہے، وہ اسٹرانگ بن جاتا ہے. تو جو جانور ہم پالتے ہیں نا، وہ جانور کی خصوصیت ہمارے اندر آ جاتی ہے. اگر کوئی بلی پالتا ہے اس کے اندر چالاکی آ جاتی ہے. اگر کوئی کتا پالتا ہے، ویسے تو ہمارے میں جائز نہیں ہے پالنا، لیکن کتے کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ بہت وفادار ہوتا ہے. لیکن بری عادت بھی یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی اسے روٹی ڈالتا ہے اس کے پیچھے نکل جاتا ہے. تو یہ دو عادتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. تو جو بھی جانور ہم پالتے ہیں وہ کوالٹیز ہمارے اندر آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، بزنس بھی کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جو نیک لوگ تھے نا، ان کے پاس جا کر کام کیا کرتے تھے. دیکھو وقت کے نبی محنت کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کام ہوتا ہے. ہر کام کی عزت کرنا. اگر آپ کے ابو کی ایک دکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، تو بھی اس کی عزت کرو. آپ کے ابو کا بڑا سا بزنس ہے تو بھی اس کی عزت کرو. آپ کے ابو اگر ایک چھوٹی سی جاب کر رہے ہیں تو بھی اس کی عزت کرو. بڑی سی کوئی جاب ہے، اچھی ان کا جو جاب کرنے کی جگہ ہے وہ بہت اچھی ہے، ان کا سٹیٹس وہاں پہ آیا ہے، تو اس کی بھی عزت کرو. ایسا نہیں کہ اگر ہمارے ابو کلرک ہیں تو آپ کو انسلٹ فیل ہو، ہمارے ابو چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں یہ سوچ کر آپ کو انسلٹڈ فیل ہو. نہیں، کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیشہ اس کی عزت کرنا. آپ کے گھر پہ اگر میڈ بھی آتی ہے کام کرنے کے لیے، وہ محنت کر کے کما رہی ہے،
یوں ہی بیٹھ کر نہیں کھا رہی، تو اس کی بھی کیا کرنا، عزت کرنا، اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا، کیونکہ ہم یہاں کیا سیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باعزت لوگوں کے پاس جا کر کام کیا کرتے تھے تجارت کا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کام کی ہمیں کیا کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی چاہتا تھا کہ کام دے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وفاداری تھی، امانت داری تھی. آپ کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو جھوٹ یا پھر غلط بول کر دھوکہ نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ سے اس زمانے میں، مطلب وہاں تب کا جو زمانہ تھا جب آپ چھوٹے مطلب ٹین ایجر تھے، تب کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا. بات کچھ طے ہو چکی تھی اور کچھ ادھوری رہ گئی تھی، تو ابھی پوری ڈیل نہیں ہوئی تھی. میں نے وعدہ کیا پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا کہ میں لوں گا اور واپس آ کر تم سے پرچیز کروں گا، رک لینا. یہ بول کر وہ چلا گیا. 3 دن کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ارے میں نے تو محمد کو بولا تھا کہ میں آ کر لے کر جاؤں گا. 3 دن کے بعد وہ دوڑ کر جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، اور ان کے پیشانی پر ایک بھی ناراضگی کی بل تک نہیں تھے. نرمی کے ساتھ اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت میں ڈال دیا، 3 دن تک میں یہیں بیٹھا رہا. بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ تو اس سے بھی ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہم کسی شاپ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہم کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں خریدنا نہیں ہوتا. اب دکاندار سے اتنا سارا ہم نے اسٹف کھلوا دیا ہے، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ کر کے، اب نہیں لیں گے بولنے میں ہماری خود کی عزت ہمیں گھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ہم کیا بولیں گے، تھوڑی دیر میں آ کر لے کر جاتے ہیں، ہے نا. اکثر ایسا ہم کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت غلط ہے. میرے ساتھ بھی ایسا بہت بار ہوتا ہے. تو یہ چیز کیا ہے، غلط. آپ کو چاہیے تو چاہیے، نہیں چاہیے نہیں چاہیے. سامنے والے کو رکا کے نہیں رکھنا، جیسے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا کر رکھا تھا. لیکن پھر بھی آپ نے ناراضگی ظاہر نہیں کی، بس اتنا کہا مسکراتے ہوئے کہ تم نے مجھے بڑی زحمت میں ڈال دیا، بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن تک میں یہیں تمہارا انتظار کرتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس جب بھی کرتے تھے، تجارت جب بھی کرتے تھے، امانت داری سے کرتے تھے، ایمانداری سے کرتے تھے. بے ایمانی کرنا، غداری کرنا، بری چیز کو اچھی بتا کر بیچنا، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں کرتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام، یمن، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو اب آپ تقریباً 20+ کی آپ کی ایج تھی جب آپ شام جانے لگے، یمن جانے لگے. الگ الگ ملکوں میں تجارتی سفر لے کر یہ جاتے تھے، قافلے کا سامان لے کر جاتے تھے. جیسے کہ سمجھو ابھی میرا سامان ہے اور اب میں دوسرے کنٹریز میں نہیں جا سکتی، تو میں کیا کروں گی، کچھ لوگوں کو ہائر کروں گی، ان کو میرا سامان دوں گی کہ تم یہ بیچ کر آؤ. پھر وہ جتنا بیچ کر واپس آئیں گے نا، تو ان کی سیلری اور ان کی کمیشن جو بھی رہے گی وہ میں ان کو دے دوں گی. یہ طریقہ جو ہے وہ مکہ میں ہوا کرتا تھا. ایسے ہی مکہ کی ایک عورت تھی جو بہت رچ تھی، بہت کیا بولیں گے، پاپولر تھی، بزنس وومن تھی. کب کے زمانے میں؟ اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب وہ بزنس وومن تھی، اور لوکل بزنس نہیں کرتی تھی، انٹرنیشنل بزنس کرتی تھی. اور ان کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے، یہ سب سے امیر لوگوں میں سے تھی. یہ لوگوں کو پیسہ دیتی تھی، اپنا سامان دیتی تھی اور بولتی تھی کہ بیچ کر آؤ، اور جو بھی ان کی سیلری ہوتی تھی وہ ان کو دیا کرتی تھی. تو ایسے ہی ان کے پاس اب کام کے لیے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے میسرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گئے شام کی طرف خدیجہ کا سامان لے کر بیچنے کے لیے. جب واپس آئے تو خدیجہ نے دیکھا کہ ہر بار سے زیادہ اس بار پروفٹ ہوا ہے. تو انہوں نے میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ کیا بات ہے، اس بار اتنی زیادہ پروفٹ، اتنی زیادہ ڈیلنگ کس طریقے سے ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، یہ جو نیا ساتھی ہمارے ساتھ آیا تھا تجارت کے لیے، ان کے بات کرنے کا طریقہ، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، 1 روپے کا بھی حساب انہوں نے نہیں چکایا ہے، یہاں سے وہاں کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے پروفٹ بہت زیادہ ہوا ہے. تو خدیجہ جو ہے وہ امپریس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت 40 ایئرس کی تھی، 40. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ایئرس کے تھے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انکوائری کرنے لگے، مطلب امپریس ہو جاتی ہے. پروفٹ اتنا ہوا، سچائی، امانت داری اور پورا حساب، جتنا بھی لے کر گئے نا اس کا پورا حساب. ابھی سمجھو آج کے زمانے میں اگر ہم کسی کو 10 کلو گیہوں دے دیں کہ بیچ کر آؤ، تو وہ 9 کلو بیچے گا، 1 کلو اندر کر لے گا اور دینے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا.
یہ چیزیں بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی پراپرلی حساب دیا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امپریس ہو گئی اور ان کے بارے میں انکوائری کرنے لگی، اور ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے ہیں، امانت دار ہیں، نیک ہیں، کبھی کسی سے غلط بات نہیں کرتے، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، کبھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے. تو یہ اور زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں، اور امپریس ہو کر کیا کرتی ہیں، اب یہ بیوہ ہو چکے تھے، مطلب ان سے پہلے ان کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں، کچھ ان کے ہسبینڈ مر چکے تھے، کچھ سے ان کی ڈیورس ہو چکی تھی. تب یہ خود اپنے نکاح کا پرپوزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں اور ہاں کہہ دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، پہلی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ایئرس تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 40 ایئرس تھی. دونوں میں 15 ایئرس کا ایج گیپ تھا. حضرت خدیجہ عمر میں بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 ایئرس کے تھے. تب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا اتنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں 500 درہم مہر قرار دیا. جو مہر کی اماؤنٹ دیتا ہے نا، تو 500 درہم انہوں نے مہر دے دیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نکاح سے پہلے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ جب ہوا، اس سب سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ان کے آنگن میں سورج اتر آیا ہے. سورج جو ہے ان کے آنگن میں آیا ہے اور روشنی ہو چکی ہے. تو اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آنے والے تھے اور ان کی زندگی روشن ہونے والی تھی. اب یہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، اینڈ یہ بہت فیمس تھی. اس کے لیے مکہ کا ہر آدمی ان کو نکاح کا پرپوزل بھیج چکا تھا کہ ول یو میری می، آپ مجھ سے شادی کریں گے. لیکن حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ لوگ جو مجھے شادی کے لیے پوچھ رہے ہیں، ان کا انٹینشن صرف پیسہ ہے، میری دولت یہ ہڑپنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے کسی کو ہاں نہیں بولا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگین اخلاق دیکھ کر یہ امپریس ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے آپ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے لوگوں کی خدمت کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مظلوموں کی، دونوں ہی اس کام میں لگ گئے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، کسی کا برا نہیں کرنا، جو بیمار ہوتے ہیں ان کی عیادت کرنا، ان کی مدد کرنا، ہر چیز یہ کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے شرک سے بچا کرتے تھے، بری باتوں سے بچا کرتے تھے، اور نکاح کے بعد بھی یہ اسی چیزوں میں، ان چیزوں سے یہ بچا کرتے تھے. ایسے کرتے 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 وقت جو ہے نکل گیا، اور اب آپ ہو گئے 40 ایئرس کے. ٹھیک ہے، آپ کی ایج ہو گئی 40 ایئرس کی. اوکے، تو 40 ایئرس تک آپ نیک کام ہی کرتے گئے، شرک سے بچتے گئے، سب لوگوں سے یہ بچتے گئے کہ شرک نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ ساری جو جہالتیں ہوتی تھی نا، یہ دیکھ کر آپ تنگ آ چکے تھے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ یوزولی ایک پہاڑ میں غار ہرا تھی. ٹھیک ہے، غار ہرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ ان مورتیوں سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ کی طرف دھیان لگانا. اللہ کی طرف دھیان جما کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ مورتیاں میرے رب نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں میرا رب نہیں ہو سکتی، میرا رب تو وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. اور اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھا کرتے تھے. تو 40 ایئرس تک آپ یہی کام کیا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں ہی ملنے جاتی تو ان کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی. کبھی روٹی لے کر جا رہی ہیں، کبھی پانی لے کر جا رہی ہیں، توشہ باندھ کر لے کے جاتی تھی. کبھی خود آپ توشہ باندھ کر جاتے تھے اور 2-3 دن غار میں ہی رہتے تھے، اور مطلب سمجھو دنیا سے ہٹ کٹ کر، سب سے کٹ آف ہو کے دھیان اللہ کی طرف جما کر بیٹھ جاتے تھے. اوکے، تو اب کیا ہوتا ہے، آپ جب 40 ایئرس کے تھے تو ایک دن آپ غار ہرا میں جو ہے عبادت کر رہے تھے، مطلب اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک ایک کوئی تو بڑی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ چیز مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہے. نہ اس کا سر نظر آ رہا، نہ اس کے پیر نظر آ رہے ہیں، نہ اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. اور جب دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سر 7 آسمانوں کے پار ہے، پیر جو ہے 7 زمینوں کے پار ہے، اور اس کے ہاتھ نہیں پر ہے. ایک پر سے پورا ایسٹ سائڈ چھپا ہوا ہے، دوسرے پر سے پورا ویسٹ چھپا ہوا ہے. اتنی بڑی چیز، اور پتہ نہیں کہ کیا ہے. ایسی بڑی چیز ان کے سامنے کھڑی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں
کاندھوں کو پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں شولڈرز کو ٹائٹلی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اقرا، ٹھیک ہے، زور سے آواز آتی ہے اقرا. آپ کہتے ہیں ڈرتے ہوئے انا امی، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں گا؟ تو وہ اور زور سے ان کو دباتا ہے، جو بھی آیا ہوتا ہے زور سے دبا کر کہتا ہے اقرا. آپ کہتے ہیں کہ انا امی، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر آپ کو اپنے سینے سے جکڑ لیتا، مطلب ٹائٹ جیسے ہگ کرتے ہیں نا ویسے زور سے دبا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اقرا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں امی ہوں. تو پھر آپ پڑھاتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں پڑھاتے ہیں، اور وہ جو آئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جبریل امین، جبریل علیہ السلام. یاد ہے نا، فرشتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرشتہ جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتا ہے، جبریل علیہ السلام. تو یہ جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے سورہ علق کی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی اور کہا کہ مبارک ہو، تم آج سے اللہ کے رسول ہو، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہو، اور بول کر چلے جاتے ہیں. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل نہیں تھے، مطلب ابھی تک وہ صدمے میں تھے کہ یہ کیا چیز تھی، میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور اس نے مجھے اتنے زور سے دبایا ہوا تھا، شاید مجھے کچھ ہونے والا ہے. اب یہ ڈر کے بخار چڑھ جاتا ہے آپ کو، اتنا زیادہ بخار چڑھتا ہے کہ آپ کانپنے، جب ہائی فیور ہوتا ہے تو ہم کانپنے لگتے ہیں، تو ویسے یہ کانپنے لگتے ہیں اور کانپتے کانپتے گھر چلے جاتے ہیں. حضرت خدیجہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور آپ بہت خوفزدہ اور کانپ رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ. ٹھیک ہے، سورہ مزمل میں آتا ہے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، شاید مجھے کچھ ہونے والا ہے، میں مر جاؤں گا، میں نہیں بچوں گا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ چادر اڑاتی ہیں اور ان کو تسلی دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت میں مشغول تھا، اور اس کے بعد ایک ایسا کوئی میرے سامنے آیا اور اس نے میرے دونوں مونڈھوں کو پکڑا، دونوں شولڈرز کو پکڑا اور دبایا، اور کہنے لگا کہ میں جبریل ہوں، اور پڑھایا مجھے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں پڑھائی گئی تھی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے بنایا. پڑھ تیرے خدا کا بڑا ہی کریم ہے، اس کا نام لے جس نے قلم کے ذریعے سے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ جانتا نہیں تھا، اور وہ شخص جو ہے غائب ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. تو جب یہ ساری چیزیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ دیکھیے آپ گھبرائیے مت، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ نے آج تک کسی کو اف تک نہیں کہا، آپ نے آج تک کسی کو زور آواز میں بات تک نہیں کی، آپ نے یتیموں کی مدد کی ہے، آپ نے بیواؤں کی مدد کی ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے، آپ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والوں میں سے ہیں، تو اتنے نیک انسان کو بھلا اللہ کچھ ہونے دے گا؟ تو آپ بے فکر رہیے. یوں کہہ کے آپ کو تھوڑا سا نارمل کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلیے میرے بھائی کے پاس. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کزن تھے جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. ان کے پاس لے کر گئے. یہ عیسائی تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے. عبرانی جو یوسف علیہ السلام کے قوم کے ٹائم کی جو زبان تھی، ٹھیک ہے، عبرانی زبان جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل، یہ دونوں کتابیں یہ پڑھ چکے تھے. انہوں نے جب یہ ساری بات سنی تو کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تمہارے قوم کے لوگ تمہیں تمہارے شہر سے نکال کر باہر کر دیں گے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا میرے لوگ مجھے باہر کر دیں گے؟ تو ورقہ کہتا ہے کہ ہاں، جو شخص حق کی بات کہتا ہے، جو شخص دین لے کر آتا ہے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کے قوم کے لوگ ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، اور ورقہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول چن لیا ہے. اور آپ گھر واپس آ جاتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ورقہ ابن نوفل کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. کیسی آیت؟ یا ایھا المدثر، کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جا. چادر اوڑھی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چادر میں لپیٹے ہوئے کھڑے ہو جا.
پھر ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قم فانذر، پھر ڈر سنا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دے. مطلب کیا کہ اپنے کپڑے صاف رکھ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اب تو کھڑا ہو جا، جو چادر لپیٹ کر بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جا اور اب اللہ کے دین کا کام کر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہو گیا تھا کہ وہ اب اللہ کے بھروسے رہنے لگے اور دھیرے دھیرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، بٹ سیکریٹلی، کھلم کھلا نہیں. تو سب سے پہلے جب ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا کہ یہ رسول ہے، تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، یہ آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے، یہ مسلمان ہوئے. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کی شروعات تھی. اب یہاں سے دھیرے دھیرے جو ہے وہ اسلام بڑھنے لگا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک، تو اس طریقے سے اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا. کلیئر، سمجھ میں آیا؟ جی میم. چلو بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال میں رسول بنے؟ 40 سال میں. ویری گڈ. کون سی وحی نازل ہوئی تھی، کون سی قرآن کی صورت نازل ہوئی تھی وحی کی شکل میں؟ اقرا. سورہ علق. اقرا سورت کے سورہ علق کی 5 آیت. ٹھیک ہے، کون سی وحی پہلے نازل ہوئی؟ اگر کوئی پوچھے نا تو آپ بولیں گے سورۃ العلق کی 5 آیت، صرف 5 آیتیں نازل ہوئی نا، پہلے پورا سورہ نہیں نازل ہوتا، اونلی 5 آیت. ٹھیک، نیکسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کتنے سال میں ہوئی؟ آپ کتنے ایئرس کے تھے؟ 25. حضرت خدیجہ کتنے سال کی تھی؟ 40 ایئرس. آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ ٹیچر ہے اور تجارت کرنا. تجارت ہے نا، بزنس کرنا. ٹھیک ہے، تو مکہ کے آلموسٹ لوگ نا بزنس میں ہی ماہر تھے، ان کو دوسرے کام اتنے نہیں آتے تھے، وہ لوگ بزنس میں ہی بہت زیادہ ماہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف گئے، تو وہاں پر ایک راہب نے کیا چیز دیکھی آپ کے پاس اور کہا کہ یہ آخری نبی ہے؟ پتھر جھک رہے تھے، جہاد کی تحریک چل رہی تھی، اور ایک چیز کیا دیکھی؟ بیک پہ شولڈر پہ نبوت کا نشان تھا، نبوت کی مہر تھی. ٹھیک ہے، جو بیک شولڈر پہ نرم جو ہڈی ہوتی ہے وہاں پر، یہ دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا. راہب کا نام کیا تھا؟ جرجیس. کیا نام تھا؟ جرجیس. تو اب نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے آپ نے عقائد کو کس طریقے سے مضبوط کیا لوگوں میں، اور لوگ دھیرے دھیرے کس طریقے سے مسلمان ہونے لگے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.